अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूँ इन मीरपुर और मेरे से 1000 बंदा पूछता है इन कमेंट्स के आजाद भाई मैंने बाहर जाना है, मैंने दुबई जाना है, मैंने यूके जाना है, कहीं फॉरेन में जाना है, तो मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ ये वो. बट अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली मैं किसी की हेल्प डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, बट अ लॉट ऑफ पीपल जो है ना वो उनको एक तो पता नहीं होता कि किस बंदे के पास जाएं. ट्रस्ट वर्दीनेस भी कोई चीज होती है बट नॉट इन पाकिस्तान. काफी बंदों का नुकसान हो जाता है बिकॉज वो किसी को गलत पैसे दे देते हैं. एंड आई डोंट हैव टू गो टू फार. कराची में आप देख लो जो 5 लाशें मिली थी एक ही गांव की थी, बजारन जा रहे थे यूरोप बट दे उनके जो थे वो डोंकी यानी जिनको लेके जाते हैं. बिल्कुल, वो जो जिसको कहते हैं कि टर्म डंकी टर्म यूज होती है जिसपे ये लोग ऑन फुट या बाय कार जो है ना बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, उनको गोली मार के वहां पे उन्होंने फेंक दिया. सो दैट वी वांट टू अवॉइड दैट. सो बट जो अपनी तरफ से मैं आपको जो रिसोर्स देने जा रहा हूँ इज दिस जेंटलमैन. इनका नाम है कामरान, मेजर कामरान साहब. नो फेक सलाम अलैकुम बिकॉज हमने कर दिया असली वाला. इनका दफ्तर है, आप अभी जो फुटेज देखने जा रहे हो इट इज हिज ऑफिस. उमूमन जो बंदे पाकिस्तान में एजेंट मिलते हैं वो लाखों आपको चार्ज भी करते हैं बट दे आर सिंगल बंदे. उनका कोई यानी कोई जगह नहीं होती जहाँ पे आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको यानी होल्ड कर सकते हो. यार आज है कल पता नहीं गायब हो गया, पता नहीं भाग गया, वट एवर. और इनका क्या है, द थिंग अबाउट दिस जेंटलमैन इज कि आप ये जो फुटेज देख रहे हो इसमें कम से कम, और मैं ये आधा सिर्फ इनका ऑफिस दिखा रहा हूँ, आधे बकिया में मैं फेरा हूँ. ही इज गॉट एटलीस्ट 10 स्टाफ होंगे यहाँ पे आपके. ये प्लाजा पूरे का पूरा इनका, इन्होंने भाग के नहीं जाना, इनका पूरा खानदान यहाँ पे होता है. एंड आई नो हिज फैमिली एफिलिएशन. इनका खानदान हैज बीन डूइंग बिजनेस हियर फॉर द पास्ट 20+ ईयर्स. जब मैं छोटा था तब का मैं इनके फैमिली बिजनेस को जानता हूँ. तो आई ओनली मेट हिम रिसेंटली एंड माशाल्लाह ही ट्रीटेड मी रियली वेल. एक डिनर पे थे और ये उस वीडियो से है जो मैंने बनाया था कि जी हमजे ने यूके का वीजा कैसे लिया. एंड दैट्स व्हाई आई नो कि मैं किसी और बंदे को नहीं जानता पाकिस्तान में जो 2 हफ्ते में वीजा दिलवा दे किसी का, बट इन्होंने वो कर दिया. एंड हमजा मैंने यानी वसूल किया था ना, मैंने अपने कागजों पे उसको बुलाया था. सो इट्स 100% पॉसिबल. अब हमें ये बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस, कहीं पे जाना हो लोग क्यों फेल होते हैं, क्यों नुकसान खाते हैं, रिजेक्शन क्यों होती है एप्लीकेशंस की वगैरह वगैरह. ठीक है, बिल्कुल. सो पहले आप बताइए कि पाकिस्तानी जो है उनका फॉरेन में जाना सबसे पहला मोस्ट आसान कौन सा कंट्री है, और उसमें ये भी बताइएगा फिर कि सबसे चीपेस्ट कौन सा, क्योंकि पैसा इज जाहिर एक इन्वेस्टमेंट होती है एंड हर बंदे के पास उतना नहीं होता. सो ये 2 चीजें हमें बताइएगा. सिंपली मैं पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. मेरा नाम मेजर सैयद कामरान हैदर है. मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ. 2007 दिसंबर में मैंने आर्मी से रिलीज ली थी और उसके बाद ये अपना सेटअप बनाया इंस्पायरिंग एजुकेशन के नाम से, जिसमें मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ तमाम कंट्रीज की, ऑल ओवर द वर्ल्ड करता हूँ. स्पेशली यूके का करता हूँ, यूएसए का करता हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम और सो ऑन. जितनी भी कंट्रीज हैं उनको मैं उनकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ. मैंने ये ऑफिस बनाए हुए अराउंड अबाउट 10 ईयर्स हो गए हैं. इस ऑफिस में मैं जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूँ उसमें आइल्स की भी फैसिलिटी है, वीज़ा कंसल्टेंसी की भी है, स्पोकन इंग्लिश की भी है, कंप्यूटर्स के रिलेटेड भी मैं काम करता हूँ. और उसके साथ साथ ये यूके मैरिज वीज़ा सर्टिफिकेट्स जो कि जिन लोगों को चाहिए होता है पाकिस्तान से यूके जाने के लिए क्वालिफिकेशन है, आइल्स यूके VI A1 जो है वो भी मैं करवाता हूँ इधर, उसकी भी तैयारी करवाता हूँ. अभी हम वीज़ास की तरफ आते हैं. वीज़ा 4-5 वीज़ा की कैटेगरीज होती हैं जिसमें विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, सेटलमेंट वीज़ा है, उसके बाद बिजनेस वीज़ा है, उसके बाद वीजा ऑन मेडिकल ग्राउंड्स है, वीजा फॉर स्पोर्ट्समैन है, मुख्तलिफ किस्म के वीजाज हैं. लेकिन अगर मैं थोड़ा इंटरप्शन को करूँ, मेरी आदत है इंटरप्ट करना, सो प्लीज माइंड ना करिएगा. ठीक है, इनको मैंने कहा कि अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, जितना यहाँ पे नॉलेज है ना हमारे साथ शेयर करिए. सो इज एग्रीड टू डू दैट इंशाल्लाह. वो ये कई 100 वीडियोस बनाएंगे, यू वॉच, एक चीज पे बनाएंगे. मैरिज वाला अलहदा होगा, बिजनेस वाला अलहदा होगा, टूरिस्ट वाला अलहदा होगा, मेडिकल एक्सेट्रा. लेकिन जो अब हमें चाहिए, द क्राउड जो हमारा भी देख रहे हैं, दे वांट टू गो बाहर, इनको काम करना है, इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए. अच्छा, सिंपली मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो वीजाज हैं, ये 10 लाख का वीजा और 15 लाख 20 लाख रुपए चाहिए, ये वीजा नहीं होता है. ये बेसिकली आपके साथ ज्यादती हो रही होती है. लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करके दे प्ले, इसको जुआ खेलते हैं. अगर वो दे विन और वो आपसे पैसे ले लेते हैं, अदरवाइज एक्सपेंस सारे आपके अपने हो रहे होते हैं. और मुझे अजीब सी बात लगती है कि जो क्लाइंट है वो यही समझता है कि जिसके पास मैं आया हूँ वो खर्च करेगा और मैं जाऊंगा. ये कभी भी नहीं हो सकता. बेसिकली आपने स्पेंड खुद करना होता है. अभी जैसा मैं कहता हूँ यूके वीजा है, विजिटर वीजा है. विजिटर वीजा में क्या चीज है,
بیسیکلی دیکھی جاتی ہے آپ کے فائنینشلی جو آپ کی ٹائز پاکستان کے ساتھ کیسے ہیں, آپ کی فیملی ٹائز کیسے ہیں, آپ کی جاب وغیرہ کیسی ہے. ٹھیک ہے, اس چیز پہ آپ نے بالکل نہیں جانا کہ جی میرا 5 دفعہ ویزا ریفیوز ہو گیا, 4 دفعہ ویزا ریفیوز ہو گیا. یہ جو ویزا ہے یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے ایک انسان کا, کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے رشتے داروں کو ملنے جاتا ہے, ایز اے ٹورسٹ وہ دوسری جگہ دیکھنے جاتا ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ وہ دوسری کنٹریز میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے. یہ اس کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. لیکن یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے جو اچھے اور 1 نمبر کاغذوں کے اوپر وہ اپنے کرتے ہیں, سبمیشن کرتے ہیں اپنی ویزا اپلیکیشنز کی. میں جب میرپور میں نے کام کرنا شروع کیا تو میرے پہ شروع میں کلائنٹس آتے تھے جو کہ اب بھی لوگ آتے ہیں کہ جی اس نے اپلائی کیا اور اس کو جو ویزا کنسلٹنٹ تھا یا ایجنٹ تھا اس نے کہا نہیں جب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی تمہیں ویزا نہیں ملے گا. اس نے ایک فیک میرج سرٹیفکیٹ کرایا. اچھا جی فیک میرج سرٹیفکیٹ ہوا تو پھر اس نے کہا تمہارے 2 بچے بھی ہونے چاہیے. اس نے 2 نمبر قسم کے برتھ سرٹیفکیٹس بنوا لیے اپنے بچوں کے. ابھی آفٹر 5-6 ایئرز اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ UK سے ہوتی ہے, اور جب وہ دوبارہ جاتا ہے تو ایمبیسی والے کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے ریکارڈ میں تو ایک عورت بھی ہے جس سے تمہاری شادی اس ایئر میں ہوئی تھی, تمہارے بچے بھی ہیں, ابھی ان کا کیا کرنا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ان کی فیک ڈیتھ کرتا ہے کہ جی وہ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں, اس کو میں نے ڈیورس دے دی ہے, کورٹ سے ڈگری لے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ اس چیز کے اوپر کیوں کام کر رہے ہیں کہ جی جب تک شادی نہیں ہوگی آپ کا ویزا نہیں لگے گا, جب تک بچے نہیں ہوں گے آپ کا ویزا نہیں لگے گا. بے شک آپ کے پاس پیسے کم ہیں, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ 3-4 لاکھ روپے کی ہے, لیکن اگر رائٹلی وہ مینجڈ ہے, مینجڈ مینس میرا کہنے کا مطلب رائٹلی وہ بنی ہے, اس میں آپ کی پے یا انکم باقاعدہ آ رہی ہے, اس میں سے آپ کے خرچ باقاعدہ نکل رہے ہیں, آپ کا ویزا ہونا از ناٹ اے پرابلم. پھر لوگوں سے میں یہ سنتا آیا ہوں کہ جب تک ریئل بلڈ ریلیٹو نہیں کرے گا آپ کا ویزا نہیں ہوتا. بھائی جب وہ لوگ کیا آپ کو اسپانسر نہیں کر سکتے جو آپ کے فیملی فرینڈ ہیں, دوز ہو آر نون ٹو یو, وہ بھی آپ کو کریں تو آپ کا ویزا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. امیگریشن یا یہ ویزا کنسلٹنسی یہ نہیں ہے کہ آج آپ میرے پاس آتے ہیں اور میں آپ کی فائل ورک تیار کر کے آدھے گھنٹے بعد کہتا ہوں کہ کل آپ سبمٹ کر لیں. اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ مائٹ ٹیک اے منتھ اور سو. مینس جس طرح میں نے انہوں نے ذکر کیا حمزہ کا ہم نے فائل ورک کرنے میں تقریباً 8 سے 10 ہفتے لیے تھے. ہر چیز پوری کی, اس کے ٹیکس کے ڈاکومنٹس بنے, اس کے اسٹیٹمنٹس, اس کے بینک کے لیٹرز بنے, اس کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس بنے, وہ اٹیسٹ ہوئے, ہر چیز ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اصلی کاغذ تھے. یہ نہیں کہ لاسٹ منٹ پہ کیا ہوتا ہے جی اچھا پتہ کیا تم نا 20-25 لاکھ روپے کسی سے ادھارے لیکن ڈمپ کر دو اکاؤنٹ میں اور کہیں گے جی ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسہ ہے. یار وہ بے وقوف نہیں ہے, انہوں نے پوری دنیا میں وہ کیا کہتے ہیں حکومت کی ہے, ان کو پتا ہے کہ آپ نے ڈمپ کر دیے اینڈ وہ آپ کی ریکارڈ میں جائے گا کہ جی ہسٹوریکلی اس بندے نے یہ ہمارے ساتھ یا کی کرنے کی یا چکر کرنے کی کوشش کی تھی. اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ 25-30 ہزار کنسلٹنسی نہیں دینا چاہتا, لیکن وہ 15 لاکھ یا 20 لاکھ ایک بندے کو صرف اس پہ دے جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے US ایمبیسی میں کاؤنٹر خریدا ہوا ہے. ہاؤ کم پاسبل کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ کلیم کرنا شروع کر دے کہ جی ایمبیسی میں میرا کاؤنٹر ہے یا برٹش ایمبیسی میں میرے کانٹیکٹس ہیں, اور اس کا اپنا دفتر ہی نہیں ہے. اس کا اپنا ایک تو دفتر نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ایجوکیشن کا لیول ہے, نہ وہ اگر آپ اس کو کبھی کلوزلی دیکھیں گے وہ ڈاکومنٹ الٹا پکڑ رہا ہوگا, اس سیدھا کاغذ پکڑنا اس کو نہیں آتا. لیکن کتنی ستم ظریفی ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا لیکن اس کی باتوں پہ یقین کرتا ہے. میکسیمم آپ لوگ دیکھو گے کہ جب ان کے خلاف کافی پیسے بن جاتے ہیں وہ دفتر بند کر کے چھوٹے چھوٹے دفتر 2000-4000 کے اوپر دفتر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے موبائلز کو آپ کو آنسر نہیں کرتے ہیں. ابھی میں 7 days a week کام کرتا ہوں, 6 days اسٹاف کے ساتھ, 7ویں دن سنڈے والے دن میں خود اکیلا. اور دوسری بات ہے جتنے بھی کیسز ہیں وہ میں خود تیار کرتا ہوں, میرا کوئی اسٹاف مینس کنسلٹنسی میں جتنا پیپر ورک ہے جو کچھ ہے وہ میں خود تیار کر رہا ہوں, نن ایلس. اور میں تمام کام کر رہا ہوں. مینس اگر آپ مجھے کہتے ہیں آسٹریلیا کا اسٹوڈنٹس کا کریں گے یا سیٹلمنٹ کیس کرو یا کینیڈا کا کرو, جرمنی کا کرو, بیلجیم کا کرو, ہالینڈ کا کرو, UK کا کرو, سو آن, جتنا بھی اسپین کا کرو, میں تمام کام کرتا ہوں. میرے پاس یہاں پہ ریگولر کلاسز چلتی ہیں. کوئی بھی جو لینگویج سینٹر ہے میرپور میں وہ 5 days a week سے زیادہ چلتا نہیں ہے, میں 6 days a week چلتا ہے. وہ ایک ٹائم پہ چلتا ہے. میں صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک اپنا سینٹر چلاتا ہوں. ابھی دوسری بات جو میں آپ کو بیسیکلی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز میں چکر میں مت آئیں کہ جی میں نے 15 لاکھ روپیہ دیا ہے اور ڈن پہ میرا ویزا. وٹ از ڈن, کون ڈن کر سکتا ہے؟
ڈن میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوتا ہوں کہ ڈن دو بندے کر سکتے ہیں, ایک نعوذ باللہ انسان خدا بن جائے یا جس کے والد صاحب جو ہیں وہ ایمبیسی میں کام کر رہے ہوں. میں لوگوں کو کہتا ہوں میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے, میں کوئی چیز ڈن پہ نہیں کر سکتا. ہاں میں یہ دیکھ کے آپ کو جب اسیس کرتا ہوں فائل کو تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کے ویزا کے چانسز کتنے ہیں, کتنے % آپ کے جو ہے ویزا کی سکسیس ہو سکتی ہے. آپ جب بھی میرے آفس آئیں گے نا آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ میں نے یہاں پہ ویزاز کی کاپیز لگائی ہوئی ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں میں اپنے کام سے جو ہے نا آپ کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کام ٹھیک کرتا ہوں. میں لوگوں کے ویزاز دکھا کے آپ سے پیسے نہیں لینا چاہتا ہوں. آپ جائیں گے مختلف آفیسز میں جائیں گے, آپ دیکھیں گے ان لوگوں نے نا 50-100 کاپی لگائی ہوئی ہے. کبھی ایک کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, کبھی دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے. یہ اس سن میں نے ویزا لگوایا تھا, میں نے اس سن میں ویزا. بٹ ونس یو ول کم ٹو مائی آفس یو ول نیور فائنڈ اے سنگل ویزا کاپی اوور ہیئر. اور ان کی obviously ڈیٹیلز اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہو. اچھا لیٹس گیٹ ٹو دی ایکچوئل, کیونکہ پتہ ہے جو یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو تھوڑی جلدی ہوتی ہے. اوکے, پاکستانی جو ہیں کون سی کنٹری میں بآسانی جا سکتے ہیں فارن کی, جہاں پہ بندہ کوئی معقول سی انکم بنا سکے؟ اچھا, پاکستانی کسی بھی کنٹری میں جا سکتا ہے. یہ آپ کا کہنا میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ جی پاکستانی پاسپورٹ کو لوگ نہیں مانتے. پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگتے ہیں نا, جو انلیگل ہم فیک ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں, اس کو جو ایمبیسیز کا سٹاف ہے وہ نہیں مانتا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح ہم عموماً ایک ایفیڈیوٹ لگایا کرتے ہیں, لیکن وہ ایفیڈیوٹ کے اوپر وہ ایک عموماً پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے. لیکن دیر آر سرٹن ڈاکومنٹ جو اتھینٹیکیٹڈ سمجھے جاتے ہیں, جو کورٹ سے ویریفائڈ ہوں, جو نادرا سے ایشوڈ ہوں, جو بینک کی کاپیز ہوں. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں, اگر ان کو پراپر طریقے سے لگایا جائے تو آپ کے ویزاز ہو سکتے ہیں. اچھا جی, پاکستانی کدھر جا سکتے ہیں؟ میں ابھی سب کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے 15 لاکھ روپیہ دیا ہے, وزٹ پہ جاؤں گا اور ادھر میں سیٹل ہو جاؤں گا. آپ کی ویزا کی کیٹیگری کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی ہے. آپ وزٹ پہ گئے, یو ریمین آن اے وزٹ. آپ نے 6 مہینے کا ویزا ڈزنٹ مین کہ آپ نے 6 مہینے آپ رہ سکتے ہیں. آپ نے اس پہ اپنے ڈاکومنٹ پہ لکھ کے دیا ہوا کہ میں 8 ویکس رہوں گا. آپ کو ود ان 8 ویکس واپس آنا چاہیے, کیونکہ جب آپ نیکسٹ اپلیکیشن دیں گے تو آپ کا جو ویزا انٹری کلیئرنس آفیسر ہے وہ سمپلی یہ کہے گا کہ جو لاسٹ وزٹ تھا آپ نے 8 ویکس کا کہا تھا, بٹ یو اسٹیڈ دیئر فار 12 ویکس اور 16 ویکس, وہ آپ کو ویزا نہیں دے گا. آپ کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ 8 ہفتے کے اندر آ جاتے ہیں اور ہفتہ 10 دن پاکستان میں رہ کے دوبارہ چلے جاتے ہیں, ان کو اس چیز کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ویزا کی کیٹیگری چینج نہیں ہوتی ہے. ابھی سیٹلمنٹ ویزا آپ شادی کر کے جا سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ ورک پرمٹ پہ جاتے ہیں, آپ 5 سال کے بعد وہاں کا انڈیفینٹ لے لیتے ہیں, 10 سال کے بعد آپ وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں, تو یہ اور چیز ہے. ابھی اسٹوڈنٹ ویزا ہے وہ کیٹیگری چینج کر سکتا ہے اگر وہ وہاں پہ جا کے شادی کرتا ہے. اگر وہ شادی نہیں کرتا ہے, یہ ہیز ٹو فال بیک. وزٹر اگر وہاں پہ شادی کرتا ہے جا کے, یہ ہیز ٹو فال بیک. پھر بھی آنا پڑتا ہے واپس آ کے دوبارہ اس کو سیٹلمنٹ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. اس کی جو اسپاؤز ہوگا یا ہوگی اس کو 18,600 پاؤنڈ ایئرلی انکم بیفور ٹیکس شو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کے بغیر اس کا ویزا نہیں ہوگا. اس کو یہاں پہ آگے اپنا ٹی بی ٹیسٹ, اپنا UK A1 جو ہے IELTS A1 اس کو وہ کرنا پڑے گا. اس کو ڈاکومنٹیشن ساری پوری کرنی پڑے گی, تب اس کو اپلائی کر کے دوبارہ ویزا لینا پڑے گا. یہاں تک کہنا کہ پاکستانی کس ملک میں جا سکتا ہے, پاکستانی ہر اس ملک میں جا سکتا ہے جس کا ویزا ہے, جس کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے, جس کی اپلیکیشنز آن لائن ہے, ابو ظہبی یا دبئی میں ایمبیسیز موجود ہیں, جس کو جیری فیڈیکس جس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, یا TCS کے جو جس طرح ساؤتھ افریقہ کا جو ویزا اپلیکیشن ہے وہ TCS میں ایکسیپٹ کی جاتی ہے. جو یہاں پہ موجود ہے وہ اس کا ویزا لے سکتا ہے, لیکن شرط صرف ایک ہے, اس کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہونی چاہیے. اس کی فیک ڈاکومنٹس 4 پاسپورٹ نہیں بنائے ہونے چاہیے. اس کے جو ہسٹری اس کے پاس اس کی ایمبیسی میں پڑی ہو وہ کلیئر ہونی چاہیے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, یو کین کم ٹو می, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ وہ غلطی ٹھیک کس طرح کی جائے گی. تو میرا سوال وہاں پہ رہ گیا, یہ بندے کون سے ملک میں بآسانی جا سکتے ہیں؟ ہر ملک میں جا سکتے ہیں, ہر ملک میں بآسانی. کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے ورک پرمٹ چاہیے نا. ورک پرمٹ جس طرح ابھی امیگریشن کھولی ہوئی ہے, اس نے کینیڈا اور آسٹریلیا نے کھولی ہوئی ہے, اس کے لیے آپ کو ماسٹرز ہونا چاہیے, آپ کو 7.5 بینڈ IELTS ہونا چاہیے, 12 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں فار دی لاسٹ 6 months ہونا چاہیے, آپ کو مینیجر ایکسپیرینس جو ہے وہ 3 to 5 years کا ہونا چاہیے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ہنر نہیں ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, یو شوڈ ناٹ تھنک آن دیز لائنس کہ کوئی بھی کنٹری آپ کو ایکسیپٹ کرے گی کام دینے کے, انلیس وہ کوئی ایسا ورک ویزاز ایشو کریں جس طرح شیف کے ہیں, کوکس کے ہیں, لیبر کے ہیں, ٹیکنیشینز کے ہیں, انجینئرز کے ہیں, کمپیوٹر آپریٹرز کے ہیں, IT ایکسپرٹس کے ہیں.
یہ ٹائم ٹو ٹائم کنٹریز کرتی ہیں، لیکن میرا نہیں ہے خیال جو کہ یہ دور گزر رہا ہے اس میں کوئی بھی یورپین کنٹری فار ایشینز کوئی ایسا ویزاز ایشو کر رہی ہے۔ کینیڈا میں اسکلڈ امیگریشن کے علاوہ یا جس کو کہا جاتا ہے ایکسپریس انٹری کے علاوہ کوئی اور کام ہو رہا ہے۔ یو کے میں میڈیکل کی ڈیمانڈ ہے فی الحال، نرسز کی ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے لیے بھی 6.5 بینڈ آئلس چاہیے۔ ابھی پاکستان کی جو نرس ہے اس نے 6.5 بینڈ آئلس اور 4 سال کی اس نے ڈگری نہیں کی ہوتی ہے، وہ سمپلی میٹرک اور ایف اے کر کے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس کے اوپر سرچ کیا اور اس کے اوپر میں نے ٹرائی کی یہاں سے نرسز ملے، لیکن میرپور میں میرا نہیں ہے خیال مجھے ایک بھی نرس ملی ہو۔ میرپور از اے اسمال سٹی، 4 لاکھ ٹوٹل علاقے ضلع کی آبادی ہے، سو وہ چیز نہیں ہے۔ مے بی بگ سٹیز میں بھی ٹرائی، بڑی سٹی سے آپ آ سکتے ہو، اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیئر پورے دن میں آ سکتے ہو، اور اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیئر ان کا اپنا ہوٹل ہے وچ از گوئنگ ٹو بی اے سیپریٹ ویڈیو، پورا ایکچولی گیسٹ ہاؤس ہے۔ تو آپ بتائیے ہاؤ مچ ڈو یو چارج؟ میں جو وزٹ یا ٹورسٹ ہے اس کا 25,000 چارج کرتا ہوں، اس سے پہلے 5,000 اسسمنٹ فی چارج کرتا ہوں۔ ویدر مطلب میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ آپ کا کیس لے لوں اور 25,000 لے لوں اور آپ کو پھر کہوں کہ جی آپ کا ویزا اس وجہ سے ریفیوز ہو گیا ہے۔ میں پہلے اس کو اسیس کروں گا ویدر اس کے چانسز کیا ہیں، اگر 75% جو ہے وہ 75 پلس چانسز ہوں گے تو میں آپ کا کیس لوں گا۔ میں سیٹلمنٹ ویزا کی 35,000 فی لیتا ہوں، اور اسی طرح میں جو یو ایس اے کے ویزا ہے اس کی کنسلٹنسی 50,000 لیتا ہوں۔ کینیڈا اور آسٹریلیا کی جو ہے کنسلٹنسی میں 75,000 پر پرسن لیتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے کہ میں آپ کو تمام پیپر ورک بتاتا ہوں کون سا پیپر ورک چاہیے، کس کس قسم کا ڈاکومنٹ ہوگا۔ میں کوئی بھی فیک ڈاکومنٹیشن یہ نہیں کہوں گا کہ میں تیار کر کے دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا اسپانسر لیٹرز میں بنوا کے دوں گا، میں کچھ بھی نہیں بنوا کے دوں گا۔ میں آپ کو لسٹ آف ڈاکومنٹس دوں گا۔ آپ کئی دفعہ لوگوں کے پاس جاتے ہوں گے، انہوں نے ایک پرنٹ آؤٹ رکھا ہوتا ہے، اگر سیٹلمنٹ کیس آ گیا، وزٹ کیس آ گیا، ٹورسٹ آ گیا، اسٹوڈنٹ آ گیا، وہ سب کو وہ ایک ہی لسٹ اٹھا کے دیتے ہیں، تم یہ جا کے لے آؤ۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک بزنس مین ہے اس کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹس چاہیے، ایک امپلائی ہے اس کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹس چاہیے، ایک بندہ شادی کر کے جا رہا ہے اس کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹس چاہیے، ایک بندہ اسٹوڈنٹ ہے اس کو ڈفرینٹ ڈاکومنٹس چاہیے، سب کو ایک ڈاکومنٹس نہیں چاہیے۔ میرے پاس کوئی لسٹ بنی نہیں ہوتی ہے، میں کیس ٹو کیس ویری کرتا ہوں کس کو کس قسم کے ڈاکومنٹس چاہیے۔ آج کل کے دور میں پاکستانیوں کو اگین میری بات پہ آتے ہیں، یہ لوگوں نے پیسے کمانے ہیں، کس ملک میں یہ جا سکتے ہیں بآسانی؟ یعنی دبئی میں جا سکتے ہیں نا بآسانی؟ پاکستان میں جو ہے وہ آپ گلف کا ویزاز آتے ہیں، لیکن گلف کے ویزاز میں بہت زیادہ فراڈ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے نا، یہ جو ایجنٹس کام کر رہے ہیں بیسیکلی دے آر ان ایجوکیٹڈ۔ ابھی جو دبئی کا ویزا ہے وہ مائٹ بھی 35,000 to 50,000 کاسٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ سے 3.5 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ لے رہے ہوتے ہیں۔ 800 درہم 1000 درہم آپ کی تنخواہ کا بتا رہے ہوتے ہیں، 1000 درہم 27,000 روپیہ بنتا ہے۔ 3 لاکھ روپے کی اگر آپ یہاں پہ ریڈی بھی لگانی شروع کر دیں تو مہینے کے آپ 40-50 ہزار روپیہ کمانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے بیسیکلی اگر کسی نے بھی باہر جانا ہے، میں یہ آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ لیبر پہ جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، مینز اگر آپ کارپینٹر ہیں، اگر آپ سینیٹری کا کام کرتے ہیں، اگر آپ الیکٹریشینز ہیں، اگر آپ کمپیوٹر آپریٹرز ہیں، اگر آپ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں تو ان ویزاز کے اوپر جائیں۔ اگر آپ کی انگلش یا انگلش اسپیکنگ اچھی ہے، یہ سیکورٹی کی ڈیوٹیز آتی ہیں، مین سیکورٹی گارڈز کے لیے جاتے ہیں لوگ، آپ ان کے اوپر جائیں۔ ریسیپشنسٹ آپ جائیں، اگر آپ اس میں لیبر سیلس مین جائیں، اگر آپ جانا شروع ہو گئے لیبر پہ تو آپ کے تو چوتھے دن وہ چھٹی کرا دیں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے ادھر گرمی اتنی زیادہ ہے، کام اتنا سخت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کاسٹ اتنی زیادہ پے کر رہے ہیں، پے آپ کی بہت کم ہے۔ مینز اگر آپ نے 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپیہ پے کیا، اگر 4,000 درہم یا ریال مل رہا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ 600-700 ریال اگر یا درہم آپ لے رہے ہیں تو میرا نہیں ہے خیال آپ کو اس کو جانا چاہیے، آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بہتر اپرچونٹی پھر آپ کو پاکستان میں ملے گی۔ جو دبئی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے آپ ایک ٹورسٹ کا ویزا لیتے ہو اور وہاں پہ جاتے ہو، پھر جب آپ وہاں پہ پہنچ جائے تو دین یو ڈو جاب ہنٹنگ۔ وہاں پہ ڈھیروں جابس چل رہی ہیں، بالکل، لیکن آپ کو وہاں پہ کوئی بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو یعنی مکان وغیرہ دے دے، یہاں پہ رہائش کا بندوبست کر دے۔ یہاں سے لوگ ویزا، یہاں پہ ٹورسٹ ویزا کتنے کا ہوتا ہے؟ تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے میں، 11,000 روپے میں آپ کو 15 دن کا ویزا مل جائے۔ ٹوٹل کاسٹ یہ ہوگی ٹوٹل کاسٹ۔ تو یہاں پہ اگر ان سے رابطہ کریں گے، یہ آپ کا دبئی کا ویزا لگوا دیں گے نا، ہائیلی ریکمینڈ۔ میں کہتا ہوں یار ڈگری مت کرو، دبئی ہو آپ 1 مہینے کے لیے، دماغ کھل جائے گا، نئی چیز دیکھو گے، یو بیکم فریش بندہ ہو کے آؤ گے۔ یعنی وہ بندہ نہیں ہوگا پھر وہ آ کے یہاں پہ انہوں نے کہا نا ریڈی سے آپ 40,000 ریڈی سے آپ 4 لاکھ کما لینا، بٹ دبئی ایک چکر لگاؤ، اینڈ اٹس نتھنگ، منیمل انویسٹمنٹ۔ یہ تو میں
उड़ा देते हैं चंद दिनों में। आप मुझे किसी भी वक्त फोन करें तो मैं अननोन नंबर्स भी उठाता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा नंबर लिस्ट में होगा तो मैं उठाऊंगा। मैं संडेज को भी उठाता हूँ, मैं रात 12 बजे तक जाग रहा होता हूँ। आपने कभी भी मुझे कॉल कर दी, यू मस्ट रिंग मी। आपको कोई भी एडवाइस चाहिए मैं आपको देने पे तैयार हूँ। आप मेरा ऑफिस विजिट करने थे, मस्ट कम टू माई ऑफिस। मैं आपको तमाम प्रोसीजर समझाऊंगा कि आपने फाइल वर्क किस तरह तैयार करना है, आपकी वीजा फाइल की सबमिशन किस तरह होगी, और मैं फेक गारंटीज इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा पर्सनल तजर्बा है इनके साथ। आई नो कि मुझे किस अजियत से गुजरना पड़ा टू मेक दोस पेपर वर्क। हम तो मुझे फोन कर आज ना आप बैंक मैनेजर से बात करिए, ये चाहिए आप, आज आप अपने जो काउंटर है वहां से ये लेटर भेजिए ताकि यानी हम आगे वो सबमिशन कर सके अपनी एप्लीकेशन का। आप ना किसी बंदे को बुला के, ये होते हैं प्रॉपर्टी वाले जो आएंगे मेरे घर को, उन्होंने देखा जी कितने कमरे हैं मेरे पास, क्या वो है वो एबिलिटी कि हमजा को मैं अकोमोडेट कर सकूं, क्या मेरे पास फाइनेंशियल है कि खुदा ना हादसा इसको कुछ यानी एक्सीडेंट हो जाता है, ये कुछ हो जाता है, ये भाग जाता है, क्या मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। सो ऑल दोस पेपर वर्क नीडेड टू बी मेड। और उन्होंने जब उससे मुझे गुजारा, आई न्यू कि ये बंदा जेन्युइन है, सो आई हैव टू मीट हिम। तो ये तो इन्होंने खुद मुझे बुला लिया। सो दैट्स इट, वीडियो का एंड करते हैं, लंबी बात हो रही है। जो काम की बातें होंगी ना जो आप ढूंढ रहे हो, इन्होंने अभी उसका जवाब नहीं दिया, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी चीज। मैंने इनको कह दिया कि एक एक मुल्क का एक एक प्रोसेस आप बताइए, आप अपनी तरफ से करना चाहते हो, ही विल गिव यू द 100% वही इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप इनके पास आना चाहते हैं, यू वांट हिम टू प्रिपेयर द पेपर वर्क, तो ये भी खुद करेंगे। और ये जो 25,000 ये 75,000 भी बता रहे हैं ना, दैट इज नथिंग कंपेयर टू जो मैंने बाहर सुना लोगों के 3-3, 4-4 लाख ले जाते हैं बंदे और गायब हो जाते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट ये 5,000 आपको ले रहे हैं सिर्फ देखने के लिए कि यार तेरा काम हो सकता है। चांसेस 75% से ऊपर है। अगर नहीं है तो यार अपनी रेपुटेशन, अपना वक्त क्यों जाया करेंगे, राइट? तो फिर जाके आपको अपनी मर्जी कि आपको वो 25,000 देना है, वो 50,000 देना है, वो 75,000 देना है। बट एंड ऑफ द डे जो सक्सेस होगी वो आपके कंधों पे होगी कि आपने वो कागज प्रोवाइड किए कि नहीं किए। ठीक है, अगेन जो मुझे अच्छी बात इनकी लगी, मैंने 100% कहना था, आई एग्री विद इट, बट मैंने काफी लोगों के साथ देखा कि वो कहते नहीं ये कागज मैं बना दूंगा, ये कागज मैं बना दूंगा। एंड यू एफिडेविट वाली जो बात की है, इट इज अ स्टूपिड थिंग यार। या कोर्ट में चले जाओ, 30 रुपए आप दो, बंदा बना देता है, 150 अपने लेता है, 30 रुपए कागज के लेता है, वो चीज बन जाती है। एंड मैंने एक बार पाकिस्तान में वीजा लिया था ऑन दैट बेसिस, एंड अभी बता दे रहे वो फेक। मेरा एम्प्लॉय था, उसने खुद लिखा था कि फला इसने वो अदील जिधर भी हो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा, अगर मेरे वीडियो देखते हो तुम्हारे सगे बंदे ने तुम्हें लटकाया था। तो वो किस्सा अलग है। अगर आज अभी देख रहे हो, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे वो जो बंदा तुम्हारे साथ स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था ना, उस बंदे ने तुम्हें, दिस पर्सन वाज समथिंग जिसने मेरी चोरी कर, मैंने उसको पकड़ ली मेरे ऑफिस में, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा। क्या हुआ कि उसके वेरी वेरी क्लोज बंदे ने, उस बंदे का नाम नहीं करता, बताता, दिस पर्सन दैट एक्चुअली लिटरली लिव्स विद हिम बताया मुझे कि ये चोरी कर रहा है। मैंने उसको तू क्यों बता रहा है, व्हाई यू आउटस्टिंग क्यों कर रहे हो? कहते इसने ना मेरे साथ, इसने पिछले कराची में भी ना स्टॉक एक्सचेंज में मेरे साथ यही किया था और हम दोनों की नौकरी गवाई थी। तो आई कांट बिलीव कि ऐसे लोग होते हैं कि फेस सामने बैठा हुआ है और आज हाँ तुम्हारे साथ ये हो गया वो हो गया, पीछे से मुझे आके उसने फोन किया था कि जी और ये दिल समझता है कि बार बार जिस नौकरी में भी जाता है ना, वो बार बार इसको पास होता है कि जी फलां कंपनी में इसको उतारा गया, स्टॉक से एक्सचेंज में इसको उतारा गया, और मुझे फिर दिल फोन करता है कि आप मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने कह दिया तुम्हें दिल, मेरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, यही बंदा तुम्हारा पीछा कर रहा है। ओके जी, मैं बता रहा था, जब आप नेक्स्ट फोन करोगे मैं बता दूंगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इनके डिटेल लिखे हुए हैं, दिस इज मेजर कामरान, इनको कांटेक्ट करिएगा। एंड इनका अगला जो वीडियो इंशाल्लाह जो मैं निकालूंगा, इट विल बी कि इनके चैनल, इनको यार नीचे कमेंट्स में बताना कि प्लीज अपना चैनल खोलो, दिस इज अ रिसोर्स। बिल्कुल, हम सबको बाहर जाना है, मलेशिया जाना है, हमको इंडोनेशिया जाना है, थाईलैंड जाना है, चाइना तक क्यों नहीं जाना, हमने शॉपिंग वहां पे करनी है। वी नीड टू नो कहाँ पे जाऊं। आप निकलोगे, कबाड़ियों के हाथ में लगोगे, एक सेकंड मेरा फोन बाज रहा है, रियली वेरी सॉरी, अनप्रोफेशनल। कबाड़ियों के हाथ में लगोगे, डोंकीज के हाथ में लगोगे, तो वो आपका वक्त जाया करेंगे, पैसा जाया करेंगे। ही विल गिव यू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री। लेकिन आपको अगर इनको हायर करना है एज अ कंसल्टेंट, यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू हिज ऑफिस। ठीक है जी, मैं हूं चाय वाला। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।